ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ پیش خدمت ہے حصہ سوم، اقامت دین کے مراحل۔ اقامت دین کا پہلا مرحلہ شعوری طور پر اسلام لانا اور تطہیر افکار یا توحید خالص کا ذہنوں میں جانگزی کرنا ہے۔ یہ ایک طویل مرحلہ ہے، یہ دو چار برس کی بات نہیں۔ جب مکہ جیسی تربیت گاہ میں کسی اور کو نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منتخب کردہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال جدوجہد کرنی پڑی، تو ہم کیسے 4-5 سال کی مہم میں متوقع نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ وما توفیقی الا باللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر پوری قوت، حکمت اور منصوبہ بندی کے ساتھ اقامت دین کے پہلے نقطے پر توجہ دی جائے، اور تطہیر افکار وہ لوگ کریں جو خود نہ صرف تحریکی لٹریچر بلکہ قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ سے براہ راست واقفیت رکھتے ہوں اور دعوت کو آسان اور مؤثر انداز سے پیش کر سکتے ہوں، نیز ان کی سیرت دعوت کی دلیل پیش کرے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تحریکات اسلامی کے لیے اصل لمحہ فکریہ تطہیر افکار اور فہم دین کے حوالے سے یہ جائزہ ہے کہ کیا ان کا ہر کارکن اپنی عملی زندگی اور معاملات سے اپنی دعوت پیش کر رہا ہے، یا وہ عوامی نعروں سے متاثر ہو کر تحریک میں تو آ گیا لیکن اس کی اپنی زندگی ابھی تک اسی ڈگر پر ہے جس پر دوسروں کو دیکھتا ہے۔ کیا اس کے معاملات وہ مالی نوعیت کے ہوں یا باہمی تعلقات سے متعلق ہوں، ان اصولوں کی پیروی کر رہے ہیں جن کی آسان تشریح ایک اہم تحریکی کتاب تحریک اسلامی میں کارکنوں کے باہمی تعلقات میں تحریک ایک خادم نے تحریر کر دی ہے، اور کیا اس نے اس تحریر کو شعوری طور پر مطالعہ کر کے جذب بھی کیا ہے؟ نتائج ہمیشہ اسباب کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ایک دیوار کی بنیاد کمزور ہو تو عمارت کتنی بلند کیوں نہ بن جائے، وہ ناپائیدار ہی رہے گی۔ تحریک اسلامی کی کامیابی محض سیاسی کامیابی اور نشستوں کی تعداد سے نہیں ناپی جا سکتی۔ اس کا اصل پیمانہ افراد کی اسلامی شخصیت ہے، ان کا خلوص اور دین سے عملی وابستگی ہے۔ اگر یہ ٹھوس بنیاد تعمیر ہو گئی تو نتائج چاہے صدیوں میں نکلیں۔ تحریک ایک کامیاب تحریک ہے، نتائج کا نکالنا تحریک کا مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ ان کے لیے جواب دہ ہے۔ یہ مسئلہ اس کا ہے جو اس دنیا میں اصلاح، عدل اور اپنا نظام چاہتا ہے۔ صحیح کوشش، جدوجہد اور سعی اصل بنیاد ہے۔ کوشش اور جدوجہد ہی کا نام جہاد ہے۔ جتنی کامیابی بدر کی ہے اتنی ہی کامیابی احد اور حنین کی بھی ہے۔ جو اجر بدری کو ملے گا وہی اجر احد اور حنین والے کو بھی ملے گا۔ اس لیے یہ سوال کہ اقامت دین کے لیے ہمیشہ اسمبلی نشستیں جیتنا کامیابی کا معیار ہے، قرآن و سنت سے مناسبت نہیں رکھتا۔ لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ سیاسی جدوجہد کو نظر انداز کیا جائے یا سیاسی جدوجہد کے نتائج کو غیر اہم سمجھا جائے۔ تاہم تحریک کی کامیابی اور ناکامی کا اصل پیمانہ اور معیار محض اس کو نہیں بنایا جا سکتا۔ اقامت دین ایسے جامع طرز عمل کا نام ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش اصل ہدف ہے۔ ظاہر ہے اس کا آغاز فکری انقلاب سے ہوگا، سیرت کے انقلاب سے ہوگا، جو آخرکار معاشرت، معیشت اور قانون و سیاست پر جا کر مکمل ہوگا۔ اقامت دین کا آغاز تطہیر افکار اور تعمیر سیرت سے ہی ہوگا۔ جب یہ بنیادی مرحلہ شروع ہو جائے گا تو فطری طور پر اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ اصلاح اقتدار کا مرحلہ بھی آئے گا۔ چوتھا مرحلہ اولین ترین مراحل کے ساتھ فطری طور پر جڑا ہوا ہے، ان سے الگ اور آزاد نہیں ہے۔ زمینی حقائق کا ادراک۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اقامت دین کے لیے تحریک کی حکمت عملی زمینی حقائق پر مبنی ہونی چاہیے۔ ہم کسی بھی معاشرے میں بس رہے ہوں، اس کا آغاز جب تک گھر سے نہیں ہوگا ہم اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں غیر اسلامی روایات اور رواج کو گھروں سے دور کرنا ہوگا تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اسلامی گھرانہ اور اسلامی معاشرت کیسی ہوتی ہے۔ ہمیں نہ صرف تربیت کے ذریعے صالح افراد پیدا کرنے ہوں گے بلکہ معاشرے میں بہت سے موجود صالح افراد کو تلاش کر کے اپنے قریب لانا ہوگا۔ ان کے خدشات کو دور کرنا اور ان سے فاصلے کو کم کرنا ہوگا اور زمینی حقائق کے پیش نظر ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ ان صالح افراد کو بھی محض جمع کرنا مقصود نہیں ہے
بلکہ انہیں مزید عملی تربیت کے لیے معاشرتی کاموں میں مصروف کرنا ہوگا۔ شہروں اور دیہاتوں میں سڑکوں پر صفائی کی مہم، مساجد اور مدارس میں تعاون کی پیشکش، مساجد میں حکمت کے ساتھ حلقہ ہائط قرآن کا قیام، تعلیمی بارگاہ کے مراکز، مساجد کے قریب کسی مطالعہ گھر کا قیام جس میں قرآن و حدیث اور تحریکی لٹریچر نہ صرف کتابی شکل میں بلکہ سمعی مواد کی شکل میں بھی موجود ہو، بستی کے یتیم و معذور افراد کی خدمت کے لیے مستقل بندوبست، مزدوروں کے مسائل سے آگاہی اور ان میں نفوذ، اساتذہ اور پیشہ ور افراد، وکلاء، تاجر برادری سے محض سیاسی مہم میں نہیں بلکہ ان سے دعوتی تعلق، ان کے مسائل میں آگے بڑھ کر ان کے لیے رہنمائی اور حق کے لیے جدوجہد اس اولین مرحلے کے لوازم ہیں۔ پورے ملک میں نجی شعبے میں تعلیم گاہوں کا ایک ایسے مربوط نظام کا قیام جس میں وہ نصابی کتب شامل ہوں جو کردار سازی کرتی ہیں اور طلبہ و طالبات کو ایسا ماحول میسر آئے جن میں دین کے جامع تصور کو سمجھ سکیں۔ یہ کام کسی بہت لمبے عرصے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس سارے کام کو حکمت عملی کے ساتھ کرنے میں اصل پیمانہ ہمہ کوشش، جذبہ قربانی اور اپنی تمام تر قوت کا اقامت دین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ عزم الامور کے بعد نتائج کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس پر چھوڑ دینا ہی قرآن کا طریقہ ہے۔ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے لیے بھی اقامت دین کے ان مراحل میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں صرف اس کے لیے مکلف ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ جس نظام میں وہ رہ رہے ہیں اس میں تبدیلی امامت کے لیے وہ مشروط طور پر مکلف ہیں۔ یعنی اگر مکمل بھلائی پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم تر برائی کے ذریعے ایک لمبے عمل کے ذریعے بھلائی لانے کے امکانات پیدا کر سکتے ہیں۔ ان سے سوال ان کے حالات کے مطابق اصلاح کی کوشش کے باب میں ہوگا، آخری ہدف کی میزان پر نہیں۔ بلا شبہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ جن معاملات پر ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی ان میں کیا کارنامہ کیا؟ کیا کسی نے ان کو اس سے روکا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ اجتماعی مطالعہ و سیرت کریں؟ کیا کسی نے حکم دیا تھا کہ بچوں کو لازماً عریاں اور جنسی کارٹون دکھائیں؟ کیا کسی نے پابندی لگائی تھی کہ وہ اپنے ارد گرد مسلم اور غیر مسلموں کو اپنے کردار سے متاثر کر کے دین سے متعارف کرائیں؟ کیا کسی نے یہ کہا تھا کہ وہ باہمی تعاون کے ایسے ادارے جو تجارتی کام غیر سودی شکل میں قائم نہ کریں؟ اقامت دین کے مراحل واضح ہیں۔ ضرورت اپنے ذہن کو صاف کرنے کی ہے اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تحریکات اسلامی نے اقامت دین کے جو ابدی اصول قرآن و سنت سے اخذ کیے ہیں وہ نہ وقتی ہیں نہ جغرافیائی کہ صرف پاکستان یا مصر یا سوڈان میں قابل عمل ہوں اور امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا میں ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ اپنے ذہن کو مغرب کی مرویت سے آزاد کر کے ان اصولوں پر عمل کر کے انہیں عملاً نافذ کرنے کا ہے۔ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنا تعلق سب سے کاٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے عہد کے ساتھ کریں جو صرف ان کے اور ان کے رب کے علم میں ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ